اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 208۔ ایک شخص نے آپ سے من گھڑنت اور متعارض حدیثوں کے متعلق دریافت کیا جو عام طور سے لوگوں کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ناسخ اور منسوخ، عام اور خاص، واضح اور مبہم، صحیح اور غلط، سب کچھ ہے۔ خود رسول اللہ کے دور میں آپ پر بہتان لگائے گئے، یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو کر خطبے میں کہنا پڑا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر بہتان باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تمہارے پاس 4 طرح کے لوگ حدیث لانے والے ہیں کہ جن کا 5واں نہیں۔ ایک تو وہ کہ جس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ، وہ ایمان کی نمائش کرتا ہے اور مسلمانوں کی سی وضع قطع بنا لیتا ہے، نہ گناہ کرنے سے گھبراتا ہے اور نہ کسی افتاد میں پڑنے سے جھجکتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر نبی کریم پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ منافق اور جھوٹا ہے تو اس سے نہ کوئی حدیث قبول کرتے اور نہ اس کی بات کی تصدیق کرتے، لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا صحابی ہے، اس نے نبی کریم کو دیکھا بھی ہے اور ان سے حدیثیں بھی سنی ہیں اور آپ سے تحصیل علم بھی کیا۔ چنانچہ وہ بے سوچے سمجھے اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تمہیں منافقوں کے متعلق خبر دے رکھی ہے اور ان کے رنگ ڈھنگ سے بھی تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ پھر وہ رسول کے بعد بھی باقی و برقرار رہے اور کذب و بہتان کے ذریعے گمراہی کے پیشواؤں اور جہنم کا بلاوا دینے والوں کے یہاں اثر و رسوخ پیدا کیا۔ چنانچہ انہوں نے ان کو اچھے اچھے عہدوں پر لگایا اور حاکم بنا کر لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا اور ان کے ذریعے سے اچھی طرح دنیا کو حلق میں اتارا۔ اور لوگوں کا تو یہ قاعدہ ہے کہ وہ بادشاہوں اور دنیا والوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں، مگر سوائے ان معدود چند افراد کے کہ جنہیں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ 4 میں سے ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا شخص وہ کہ جس نے تھوڑا بہت نبی کریم سے سنا لیکن ویسے کا ویسے ہی اسے یاد نہ رکھ سکا اور اس میں اس سے سہو ہو گیا۔ یہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا، یہی کچھ اس کی دسترس میں ہے، اسے ہی دوسروں سے بیان کرتا ہے اور اسی پر خود بھی عمل پیرا ہوتا ہے اور کہتا بھی یہی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ اگر مسلمانوں کو یہ خبر ہو جاتی کہ اس کی یادداشت میں بھول ہو گئی ہے تو وہ اس کی بات کو نہ مانتے، اور اگر خود بھی اسے اس کا علم ہو جاتا تو اسے چھوڑ دیتا۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کی زبان سے سنا کہ آپ نے ایک چیز کے بجا لانے کا حکم دیا ہے، پھر پیغمبر نے تو اس سے روک دیا لیکن یہ اسے معلوم نہ ہو سکا، یا یوں کہ اس نے پیغمبر کو ایک چیز سے منع کرتے ہوئے سنا، پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی لیکن اس کے علم میں یہ چیز نہ آ سکی، اس نے قول منسوخ کو یاد رکھا اور حدیث ناسخ کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ اگر اسے خود معلوم ہو جاتا کہ یہ منسوخ ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا، اور مسلمانوں کو بھی اگر اس کے منسوخ ہو جانے کی خبر ہوتی تو وہ بھی اسے نظر انداز کر دیتے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ نہیں باندھتا، وہ خوف خدا اور عظمت رسول کے پیش نظر جھوٹ سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی یادداشت میں غلطی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح سنا اسی طرح اسے یاد رکھا اور اسی طرح اسے بیان کیا، نہ اس میں کچھ بڑھایا نہ اس میں سے کچھ گھٹایا۔ حدیث ناسخ کو یاد رکھا تو اس پر عمل بھی کیا، حدیث منسوخ کو بھی اپنی نظر میں رکھا اور اس سے پرہیز کیا۔ وہ اس حدیث کو بھی جانتا ہے جس کا دائرہ محدود، اور اسے بھی کہ جو ہماگیر اور سب کو شامل ہے، اور ہر حدیث کو اس کے محل و مقام پر رکھتا ہے، اور یوں ہی واضح اور مبہم حدیثوں کو پہچانتا ہے۔ کبھی نبی کریم کا کلام 2 رخ لیے ہوتا تھا، کچھ کلام وہ کہ جو کسی وقت یا افراد سے مخصوص ہوتا تھا، اور کچھ وہ کہ جو تمام اوقات اور تمام افراد کو شامل ہوتا تھا،
اور ایسے افراد بھی سن لیا کرتے تھے کہ جو سمجھ ہی نہ سکتے تھے کہ اللہ نے اس سے کیا مراد لیا ہے اور پیغمبر کا اس سے مقصد کیا ہے، تو یہ سننے والے اسے سن تو لیتے تھے اور کچھ اس کا مفہوم بھی قرار دے لیتے تھے، مگر اس کے حقیقی معنی اور مقصد اور وجہ سے ناواقف ہوتے تھے۔ اور نہ اصحاب پیغمبر میں سب ایسے تھے کہ جنہیں آپ سے سوال کرنے کی ہمت ہو، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی صحرائی بدو یا پردیسی آ جائے اور وہ کچھ پوچھے تو یہ بھی سن لیں، مگر میرے سامنے کوئی چیز نہ گزرتی تھی مگر یہ کہ میں اس کے متعلق سوال کرتا تھا اور پھر اسے یاد رکھتا تھا۔ یہ ہے لوگوں کے احادیث اور روایت میں اختلاف کے وجوہ اور اسباب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔